وہ مشکیزہ، وہ لوٹا پانی والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. فحملها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لے کے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے گئے. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، رفع رأسہ مرتن و مرتین، ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے دیکھا وضو کروانے والے کو، اور دوسری مرتبہ دیکھا، دو بار دیکھ کے یا ایک بار فرمایا یا معاویہ تو ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، اے امیر معاویہ اگر تجھے حکومت مل گئی تو پھر رب سے ڈرتے رہنا، انصاف کرنا. یہ جو دوسرے مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں بھی امیر المومنین بنوں گا. جس دن سرکار نے وضو کے بعد مجھے یہ فرمایا تھا، یہ پہلا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جسے بھی فرماتے تھے ان کے ساتھ بات پکی ہوتی تھی، معاملہ ویسے ہی ہوتا تھا. اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس مقام پہ تذکرہ کیا اور اس انداز میں کہ وہاں بھی وضو کروایا ہے، اور وضو کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے. اس کے بعد میرے پاس یہ مسند الفردوس، فردوس الاخبار، وہ پہلی جلد اس کی موجود ہے. اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 77 ہے. قربان جاؤں آج جس فکر پر ہم نے سیمینار منعقد کیا اور جو میں نے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ المستند سے شروع میں پیش کیا، اس کا کہ حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا آپس میں رشتہ جو نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ابھی دونوں کے ایک دوسرے کے بارے میں جو افکار ہیں وہ بھی میں وقت ملتا ہے تو سامنے لاتا ہوں، لیکن اس کا مرجع پیچھے کیا ہے حیران رہ جاؤ گے. زبان رسالت نے تشبیہیں کیسی دی ہیں اور خبریں کیسی دی ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان یہ صفحہ نمبر 77 پہ موجود ہے مسند الفردوس میں. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومعاویۃ حلقتها. فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی کنڈی ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومعاویۃ حلقتها، میں مدینۃ العلم ہوں، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حلقہ ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو ارشادات فرمائے وہ ایک طویل موضوع ہے، اس کے لیے کئی سیمینار ہونے چاہیے. آج تو تمہیدی بات اس سلسلہ میں ہو رہی ہے. کتاب الاباطیل اس کے لحاظ سے ابھی آپ کے سامنے یہ منظر پیش کرنے والا ہوں. اس کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے جو غیب کی خبر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، اور امام جوزقانی نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا. کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، صحاح اور مشاہیر کا مجموعہ، اس میں لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کیا ہوگا. محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا افتقد احدم من اصحابی، سارے میرے صحابہ میرے سامنے ہوں گے، کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا. غیر معاویت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے میدان معاشر میں قیامت کے دن نظر نہیں آئیں گے. یعنی جب فیصلے ہو چکے ہوں گے جنتی جنت کی طرف، مجھے معاویہ نظر نہیں آئیں گے.
کہ لا اراہ 80 عاما، 80 سال تک مجھے نظر نہیں آئے، او 70 عاما یا 70 سال تک۔ فرمایا فاذا کان بعد 80 عاما او 70 عاما، جب 70 یا 80، راوی نے او سے بیان کیا، یہ سال گزر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقبل الی علی ناقہ، سواری پہ بیٹھے معاویہ آ جائیں گے، اونٹنی پہ بیٹھے، 80 سال کے بعد اونٹنی پہ بیٹھے، من المسک، اونٹنی بھی کستوری کی بنی ہوئی ہوگی۔ کستوری کس کی؟ فرمایا حشوہا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ساری پر ہوگی۔ کستوری کی اونٹنی جو اندر سے رحمت سے بھری ہوئی ہوگی، اس اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال بعد باقی صحابہ کے آ جائیں گے۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قوائمہا من زبرجد، اس اونٹنی کی ٹانگیں زبرجد کی بنی ہوئی ہوں گی۔ فرمایا فاقولو، میں کہوں گا معاویہ، اے معاویہ کہاں تھے تم؟ فیقول لبیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں گے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں۔ فاقولو، اب یہ سرکار خود حضرت انس بن مالک کو بتا رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہ پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں، جو خود بتا رہے ہیں انہیں بھولا کب ہوگا؟ جو دنیا میں بتا رہے ہیں پہلے ہی انہیں اس وقت بھی یاد ہے، دنیا میں بتا کے گئے ہیں کہ میں کہوں گا۔ فاقولو، میں کہوں گا این کنت من 80 عاما، 80 سال کہاں رہے ہو؟ 80 سال گزر گئے، سارے میرے یار میرے پاس، 80 سال تک تم کہاں رہے ہو؟ فیقول، وہ جواب دیں گے فی روضہ، ایک باغ میں رہا ہوں، تحت عرش ربی، اپنے رب کے عرش کے نیچے، 80 سال تک اپنے رب کے عرش کے نیچے ایک باغ میں موجود رہا ہوں۔ اور پھر اس انداز میں اناجیہ و یناجینی، وہ مجھ سے سرگوشی کرتا تھا، یعنی مجھ سے بات کرتا تھا، میں اس سے بات کرتا تھا، راز کی بات، یعنی اللہ کے لحاظ سے جیسے اس کی شان کی لائش۔ یہ سرگوشی ہمارا اردو فارسی کا لفظ ہے، رب کے لحاظ سے یہ لفظ نہیں ہے، اللہ جس لحاذ سے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ چونکہ ہمارے بولی میں لفظ شامل ہو گئے ہیں، گوشت بھی اور سر بھی اللہ اعضاء سے پاک ہے، تو رب ذوالجلال، رب وہ مجھ سے بات کرتا تھا راز کی، میں اس سے بات کرتا تھا۔ 80 سال تک سلسلہ کلام جاری رہا۔ اس کے بعد فرمایا احییہ و یحیینی، وہ مجھے تحیہ دیتا تھا، تحفہ دیتا تھا، میں اس کے لیے تحیات پیش کرتا تھا۔ وَيَقُولُ، اور رب فرماتا تھا معاویہ ہٹا کے باقی سے، تجھے 80 سال میں نے عرش کے نیچے باغ میں کیوں رکھا؟ سبب کیا ہے؟ فَهَذَا عِوْزُ مَا كُنْتَ تُشْتَمُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، یہ اس کا عوض ہے جو دنیا میں تجھے گالیاں دی جاتی رہی تھی۔ هَذَا عِوْزُ مَا كُنْتَ تُشْتَمُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، تجھے ہٹ لسٹ پہ رکھا بدبختوں نے اور تبرے کرتے رہے اور تجھے گالیاں دیتے رہے، یہ اس کا عوض ہے۔ وہ میرے فضل کے منشی نہیں کہ ان کے کہنے پر میں کم کر دوں، ان کی بدبختی تھی وہ گالیاں دیتے رہے، میں آج اس کا عوض تجھے دے رہا ہوں۔ عرش کے نیچے، عرش کے نیچے باغ کے اندر، عرش کے نیچے باغ کے اندر رب ذوالجلال کی رحمتوں کے زیر سایہ یہ گفتگو اور یہ انداز، اور فرمایا یہ اس کا عوض ہے۔ دنیا میں لوگ تجھے گالیاں دیتے رہے،
ہم نے تجھے اس کا عوض رحمت کی شکل میں عطا فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہاں پر بخاری شریف حضرت ام حرام بنت ملحان، اس وقت میں وہ تمہارے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی صحیح حدیث ہی نہیں، اور اس طرح کی وہ ائمہ حدیث کی اصطلاح کو بگاڑ کے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں، مطلب کہ ان کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں۔ میں اس کا بھی جو ٹیکنیکلی جواب ہے، بلکہ اپنا نہیں، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے دوں۔ بخاری میں مناقب ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دیکھو یہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا جو محرم تھی میرے نبی علیہ السلام کی، سرکار کیلولہ ان کے ہاں فرمایا کرتے تھے اکثر۔ ایک دن وہ حضرت عبادہ بن صامت کی اہلیہ تھیں، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار وہاں تشریف لے گئے، فاطعمتہ، انہوں نے محبوب علیہ السلام کو کھانا کھلایا۔ محبوب علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے، سرکار سو گئے، پھر بیدار ہوئے، وہو یضحک کو، سرکار مسکرا رہے تھے، اٹھتے ہی مسکرا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت کیلولے کے بعد سرکار مسکرائے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف ہے، اور علم غیب ہے میرے نبی علیہ السلام کا، اور شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب علیہ السلام مسکرائے، کہتی ہیں قلت وما یضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سبب کیا ہے مسکرانے کا؟ گھر میں ہی تو موجود ہوں اور مجھے تو کوئی مسکراہٹ کا سبب نظر نہیں آیا، کس لیے محبوب آپ مسکرا رہے ہو؟ تو میرے نبی علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ تھا، تمہیں پتہ نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ فرمایا ناس من امتی اورد علی غزاة فی سبیل اللہ، فرمایا میرے سامنے میری امت کے کچھ مجاہد پیش کیے گئے ہیں جو رب کے رستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، یرکبون سبج ھذا البحر، فرمایا یہ جو سمندر ہے قریب والا، اس کی پشت پہ سینٹر میں وہ سوار ہو گئے ہیں، ملوکن علی الاسرہ، میں نے ان کو تختوں پہ بادشاہ بنے دیکھا ہے، اور وہ خوش تھے، انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت ام حرام کو بڑا یقین تھا کہ بات بالکل سچی ہے، کہتی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، محبوب دعا کرو رب مجھے ان میں شامل کر دے۔ سرکار نے دعا فرما دی، ثم وضع رأسہ، پھر سر رکھا، سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو مسکرائے، پوچھا اب کیا؟ پھر ایک اور لشکر گیا ہے، تو کہتی ہیں دعا کرو اللہ مجھے اس میں شامل کر دے۔ فرمایا اب دعا کی ضرورت نہیں رہی، تمہارا نام پہلے لشکر میں لکھوا دیا ہے، یعنی چونکہ انہوں نے پہلے لشکر میں ہی شہید ہو جانا تھا، سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی، اب دعا کیوں مانگوں جس نے زندہ ہی نہیں رہنا، اس کو شامل کیوں کرواؤں؟ یعنی اتنا یقین ہے میرے نبی علیہ السلام کو، دعا ہی نہیں کی، رات تجھے پہلے میں شامل کر دیا۔ بخاری شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہ روایت آگے چلتی ہے، فرمایا انت من الاولین، تم تو پہلے لشکر میں ہو۔ تو کیا ہوا؟ فراقی کہتی ہیں یہاں پر ام حرام کے بارے میں راوی کہتے ہیں فراقبت البحر فی زمان معاویہ، وہ بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، بخاری ہے، وہ بحری جنگ قبرص کی فتح، پہلی بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ فسوریت ان دابتها حين خرجت من البحر فہلکت، فتح کے بعد وہاں سواری سے پھسلی، نیچے گر گئیں، ام حرام شہید ہو گئیں، اور مراکز میں موجود ہے کہ ان کی قبر کے وسیلے سے لوگ بارشوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب یہ حدیث پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک لشکر ہے جو پہلا بحری لشکر ہے، جو قبرص کا فاتح ہے، سرکار جنہیں دیکھ کے مسکرائے ہیں،
اس لشکر کی سرپرست